السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تفسیر سے ہٹ کر کچھ تھوڑا بہت بیان کرنے کا دل چاہا میرا، کیونکہ یہ جو ابھی حال ہی میں جو یہ ابھی واقعہ ہوا ہے کہ کسی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ایسا دعویٰ ہونے پر افسوس کا مقام ہے۔ تھوڑا بہت اس پر میں بتانا چاہوں گی کہ نبوت کے دعوے کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہے۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ ایک تھا مسلمہ بن کذاب، مسلمہ بن حبیب اس کا نام تھا، الکذاب اس کا لقب تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو کافروں کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ یا تو آپ یوں کریں کہ مجھ پر ایمان لے آئیں، یا یوں کریں کہ آدھے عرب پر جو ہے آپ کی حکومت ہو اور آدھے عرب پر میری حکومت ہو۔ ایک یہ تجویز پیش کی۔ دوسری تجویز یہ پیش کی کہ جب تک آپ زندہ ہیں، اپنی حیات بقد حیات ہیں، تب تک آپ نبی ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد میں نبی بنوں گا، یعنی یہ آپ بتا دیں سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب خط لکھا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، لیکن تم کذاب ہو۔ تو کذاب جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب تھا، تو جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، یعنی تم جھوٹے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں یہ خط لکھا، کیونکہ یہ ایک بادشاہ کی طرف خط جانا تھا، اور وہ بھی وہ جو کہ یعنی ایک طرح سے دشمن تھا، تو ڈر تھا کہ بھئی کون خط لے کر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خط کون لے کر جائے گا؟ تو ایک شخص تھا حبیب بن زید، اس نے وہ کیا کرتا تھا، اس کے تقریباً 11 یا 12 بچے تھے، اور وہ کیا کرتا تھا کہ چھابڑی سر پر رکھ کر اس میں کھجور بیچتا تھا مدینے کی گلیوں میں۔ اس نے کہا اچھا، وہ اس وقت بھی کھجور ہی کھا رہا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک دم سے کھڑا ہو گیا، اور اس کا منہ بھرا ہوا تھا کھجور سے، اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا۔ تو کیونکہ اگر منہ بھرا ہوا اور بندہ بات کرے تو منہ سے کھجور گرتی ہیں، تو وہ جو صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے منہ پر گری کھجور، تو انہوں نے کہا تجھے اتنی جلدی ہے، خدا کے بندے کھا تو لے پہلے اچھے طریقے سے، پھر بات کر۔ اس نے کہا واہ واہ، کیسے کھا لوں؟ میں کھا لوں، کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے، پھر مجھے کون بھیجے گا؟ مجھے تو جانا ہے، اور یہ ڈیوٹی مجھے ہی ادا کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، پھر جان کے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ناموس رسالت پر میری جان قربان، میں بالکل جاؤں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط دیا، اور آپ نے اپنا نیزہ مبارک بھی اس کو دیا، حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ نیزہ لے جا، اور لیکن جانا شان و شوکت کے ساتھ، ایسے نہیں کہ تم غریب ہو تو غریبوں کا ایک حلیہ ہوتا ہے، بڑا عاجزانہ سا ہوتا ہے، ایسے نہیں جانا۔ جانا ہے تو تمہیں بڑے شان و شوکت کے ساتھ جانا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ نبی کا ایلچی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ فکر ہی نہ کریں، میں اسی شان شوکت سے جاؤں گا۔ اچھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے نیزہ لے کر وہ نکلا ہے تو اس کے چلنے کا انداز اور جو اس کا طریقہ تھا بولنے کا وہ بالکل ہی چینج ہو گیا، بالکل ایسے لگا جیسے کہ واقعی کوئی بہت بڑا سفیر ہو۔ خیر، یہ مسلمہ کذاب کے پاس پہنچا تو مسلمہ کذاب نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا واہ، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تو وہ ہوں جس کی طرف تم نے خط بھیجا ہے، اللہ کے نبی کا میں ایک غلام ہوں، اور ہمیں تو لوگ چہروں سے پہچان جاتے، تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا اچھا، تو تمہارے نبی نے کیا لکھا ہے؟ خط بھیجا ہے، تمہارے خط کا جواب بھیجا ہے۔ تو کیونکہ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ خود نہیں خط پڑھتے تھے، تو اس نے اپنے وہ جو وزیر تھا اس کو کہا کہ خط پڑھو کیا ہے۔ اس نے خط پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، لیکن تو جھوٹا ہے۔ اور کیونکہ خط دربار میں پڑھا گیا، سب کے سامنے پڑھا گیا، تو مسلمہ کذاب ایک دم سے غصہ ہو گیا، اور اس نے تلوار نکال لی اور کہنے لگا اچھا، تیرا نبی مجھے جھوٹا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو اس نے کہا، حضرت حبیب نے کہا کہ جب میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہہ دیا تو 7 سمندروں سے دھل کر آ جائے نا تب بھی جھوٹا ہے، تو میرے خیال کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ وہی ہے جو میرا نبی کہتا ہے، یعنی تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، پیچھے مڑ کر دیکھ، میرے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اور یہ تمہیں مار گرائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جس وقت مجھے اللہ کے رسول نے خط دیا تھا کہ جا کر مسلمہ کو دے کر آؤ، اس وقت میرے 11 بچے ہیں، جن میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی چل ہی نہیں پا رہے ہیں، چلنا سیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے بچے بھی ہیں میرے، لیکن میں نے ان کو بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو تیرا کیا خیال ہے میں تیرے فوجیوں کو، تیرے پہرے داروں کو پیچھے مڑ کر دیکھوں گا؟ کر لے تجھے جو کرنا ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے اپنی تلوار نکال لی اور وار کیا، اور ایک بازو کٹ گیا ان کا،
جیسے بازو کٹا پھر کہنے لگا اچھا اب بتا اب کیا کہتا ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا تو سمجھ کیا رہا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو بدر میں اور احد میں لڑے ہیں، اللہ کے رسول پر اللہ کے نام پر قربان ہونے والے، ہمیں کئی لوگوں نے ڈرایا نہیں ڈرے، تو تمہارے ڈرنے سے کہنے سے ہم ڈر جائیں گے؟ تو اس نے پھر دوسری تلوار سے دوسرا بازو بھی اڑا دیا، اس کے بعد تلوار رکھی اس کی گردن پر۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگا اب بتا کیا کہتا ہے؟ کہ میرا وہی کہنا ہے جو میں نے پہلے کہا ہے۔ تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، کچھ رحم کر اپنے آپ پر۔ تو حبیب نے کہا کہ کرتا کیوں نہیں ہے، کر دینا، ہم تو وہ قوم ہیں، ہم تو وہ امت ہیں جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے دعا شہادت کی مانگتے ہیں، ہم شہادت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، پھر جو کرنا ہے کر دے۔ یہاں پر مسلمہ کذاب کے ہاتھ بھی کانپے، لیکن اس نے غیرت میں آ کر یہ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے جھوٹا کہا گیا، بادشاہ بھی تھا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی تھا، تو اس طرح سے اسے ایک تکبر تھا، اس لیے اس نے حضرت حبیب بن زید کی گردن اتار دی، ان کو شہید کر دیا۔ یہاں پر یہ شہید ہوئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ حضرت حبیب شہید ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حبیب شہید ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک ٹولہ بھی تیار کیا جنگ کا، اور اس کو یہ حکم تھا کہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرو اور اسے مارو، اور یہ بھی ہے کہ حضرت وحشی جو تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے قتل کیا تھا مسلمہ بن کذاب کو، یا پھر ایک روایت کے مطابق دوسرے صحابی انہوں نے قتل کیا ہے اور اس کو مار دیا ہے، لیکن اس کا حکم تھا مارنے کا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ تو تھی نبوت کی وہ بات اس زمانے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ اب آتے ہیں ہمارے زمانے کی طرف۔ ہمارے زمانے میں نبوت کی دعویٰ کرنے والی جو عورت ہے ملونہ، یہ کہتی ہے کہ میں نبی ہوں، یا جو بھی اس کا دعویٰ ہے، اور ہم مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک عام لوگوں میں اتنا غصہ ہے، عام لوگوں میں حد سے زیادہ اس بات پر ایک یعنی غصہ ہے، اور ایسے واقعات ہو بھی چکے ہیں کہ مذہب کے نام پر قتل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دے مذہب کے نام پر، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ کسی بھی مذہبی گستاخی میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو قتل کرنا عام انسان کا کام نہیں ہے۔ یعنی آپ یا میں کھڑے ہو کر اس کو قتل نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر یہ کس کا کام ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے قانون میں اس طرح کا ضرور ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے، اور ہے بھی، موجود بھی ہے۔ انہی سزاؤں پر عمل کرتے ہوئے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس چیز پر سختی سے عمل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی عام آدمی اس کو مار دیتا ہے تو انتشار پھیلے گا، اور اسلام انتشار اور فساد کے خلاف ہے۔ اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ انتشار کرو یا فساد کرو، نہیں، یہ فساد نہیں ہو سکتا، اور ہم ایسے انسان کو بھی برداشت نہیں کر سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت پر وار کرے۔ یہ بھی کسی مسلمان کے دل کو، کسی بھی مسلمان کا دل اس بات پر گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی ایسے عورت یا مرد کو برداشت کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وار کرے۔ یہ ہمارے مذہب کے، ہمارے ایمان کے خلاف ہے، ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام حکومت کا ہے کہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد کرے، فوری طور پر اس کی تدارک کرے، فوری طور پر اس کو روکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں دجالون والکذابون دونوں آئیں گے۔ دجال بھی زیادہ کا نام جمع کا صیغہ، دجالون والکذابون، یعنی دجال بھی زیادہ آئیں گے، کذاب بھی زیادہ آئیں گے۔ تو دیکھا جائے تو ہمارے آس پاس دجال بھی موجود ہے کثرت کے ساتھ۔ کیسے موجود ہیں؟ کئی لوگ ہیں جن کا کوئی دین اور ایمان ہی نہیں ہے، پھر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، وہ دجال کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ سارے دجال ہیں، دجالونہ میں وہی آتے ہیں، اور کذابونہ میں وہ آتے ہیں جو نبوت کے دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پھر ایک اور شخص نے دعویٰ کیا ہے اس نے مسجد میں کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کی دعویٰ کروں۔ خدا کے بندو، جب اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو بس ختم، خاتم النبیین۔ اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، ختم۔ جب اللہ نے بھی فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں،
تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہے یا کوئی فرشتہ کہے یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہے تو یہ سراسر اللہ کی ذات اور نبی کی ذات پر بہتان ہے، جھوٹے بتانے والا جھوٹا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی خواب میں آ کر کہیں گے بھئی تو میرا نبی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ بناتے، بلکہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رکھتے، جس طرح کے دوسرے نبیوں کے بعد ہوتا رہا ہے۔ ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کی خوشخبری آتی رہی ہے، تو اس طرح یہاں بھی ہوتی، لیکن ہمیں اس کی خوشخبری نہیں ملی ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ الدجالون والکذابون، یہ دونوں آئیں گے، دجال بھی آئیں گے اور کذاب بھی آئیں گے، یعنی بہت زیادہ دجال بھی ہوں گے اور بہت زیادہ جھوٹے بھی ہوں گے جو نبوت کے دعویٰ کریں گے۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ بہت مرتبہ ہوا ہے، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہوا ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور کافی میں کسی مذہب کا نام نہیں لینا چاہوں گی، میں کسی فرقے کا نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود اگر ہمارے یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کے واقعات ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ کو اس مسئلے میں ضرور تدارک کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں بے چینی نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔